غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، ایران میں اصناف سخن کی کہکشاں سجی اور شعر و شاعری کا چرچا ہوا تو اردو ادب کے ایوان میں ایک عظیم الشان چراغ روشن ہوا۔ ناظرین غزل محبت کا جلتا ہوا چراغ ہاتھ میں لیے، سر پر تھنک کا آنچل اوڑھے، دل میں عشق کے شعلے سمیٹے، زلف محبوب کی چھاؤں میں سفر کرتی، قوس قزح کی بولی والے دیش ہندوستان میں آئے، جہاں گنگا جمنی تہذیب کے لسانی تھاروں نے اس کی آبیاری کی اور محبت کی زبان اردو کی اس صنف شاعری کو پروان چڑھایا۔ محبت کی زبان غزل میں بات کرنے کے لیے بزم غزل میں تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان شاعر جناب عبداللہ راہی۔ داغ دامان یقین پر آ گیا، داغ دامان یقین پر آ گیا، جھوٹ جب سچ کے برابر آ گیا، جھوٹ جب سچ کے برابر آ گیا، اب خوشی ملتی ہے تو ایسا لگے، اب خوشی ملتی ہے تو ایسا لگے، غم نیا پہلو بدل کر آ گیا، غم نیا پہلو بدل کر آ گیا، جھوٹ جب سچ کے برابر آ گیا، بنتے بنتے بات میری رہ گئی، بنتے بنتے بات میری رہ گئی، درمیان میرا مقدر آ گیا، درمیان میرا
مقدر آ گیا، جھوٹ جب سچ کے برابر آ گیا، میرے حق میں فیصلہ اب ہو نہ ہو، میرے حق میں فیصلہ اب ہو نہ ہو، جو مجھے کہنا تھا کہہ کر آ گیا، جو مجھے کہنا تھا کہہ کر آ گیا، جھوٹ جب سچ کے برابر آ گیا، کیا ہوا راہی کہ اس کے ہاتھ میں، کیا ہوا راہی کہ اس کے ہاتھ میں، کل قلم تھا آج خنجر آ گیا، کل قلم تھا آج خنجر آ گیا، داغ دامان یقین پر آ گیا، جھوٹ جب سچ کے برابر آ گیا۔ محترم عبداللہ راہی صاحب، بزم غزل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں اپنی اور ناظرین کی جانب سے آداب پیش کرتی ہوں۔ میں بھی آداب پیش کرتا ہوں۔ آپ کی شاعری کی ابتدا کب ہوئی اور آپ نے اپنی پہلی غزل کب کہی؟ میری شاعری کی ابتدا کی تو کوئی صحیح تاریخ متعین نہیں کر سکتا میں، البتہ گھر کا ماحول شروع سے ہی ادبی اور شاعرانہ رہا ہے۔ میرے والد، میرے چچا، میری پھوپھی بھی شاعرہ تھیں، اور والد صاحب ہر مہینے ایک طرحی کبھی غیر طرحی نشست گھر میں انعقاد کیا کرتے تھے، تو یہ شوق بچپن سے ہی چلا آ رہا تھا۔ والد صاحب بھی دیکھتے تھے کہ بھائی بہت ذوق و شوق سے بچہ نشستیں سنتا ہے، تمام شاعروں کو سنتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم بھی اپنے شعر کہا کرو۔ ان کے حوصلہ بڑھانے سے کچھ دلچسپی پیدا ہوئی، تو ہم نے بھی کچھ شروع میں تو الٹے سیدھے اپنا الفاظ جوڑے، انہیں شعر کی شکل دینے کی کوشش کی، والد صاحب کو دکھایا، انہوں نے دیکھا اور بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھا ہے، اور اسی طرح مشق کرو، ایک دن پھر صحیح طرح کہنے لگو گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ میں اپنا کہتا رہا، والد صاحب کو دکھاتا رہا، اور یہ مجھے صحیح یاد ہے کہ سن 1965 میں سب سے پہلے میں نے اپنی ایک مکمل غزل کہی۔ ہماری ناظرین کے لیے اپنی غزل کے چند اشعار پیش کیجیے۔ پہلی غزل کا پہلا شعر پیش کرتا ہوں کہ دوستو کوشش درما سے بھلا کیا ہوگا، دوستو کوشش درما سے بھلا کیا ہوگا، دل ہی جب درد ہے سینے سے جدا کیا ہوگا، بہت خوب۔ دل ہی جب درد ہے سینے سے جدا کیا ہوگا، اور راہ الفت کے مصائب سے ڈرانے والو، راہ الفت کے مصائب سے ڈرانے والو، آخری بات ہے مرنے کے سوا کیا ہوگا، آخری بات ہے مرنے کے سوا کیا ہوگا۔ اور اس میں ایک شعر پر مجھے آج بھی یاد ہے کہ عالم فتح پوری مرحوم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر میری پیشانی چومی تھی اور بہت مبارکباد دی تھی مجھے اس شعر پر۔ وہ شعر تھا کہ عشق اے دوست عبادت ہے تجارت تو نہیں، عشق اے دوست عبادت ہے تجارت تو نہیں، کون سوچے کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہوگا، کون سوچے کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہوگا،
اور اس سلسلے کا آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت سمجھو، در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت سمجھو، اس نے یہ حق بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب راہی صاحب، آج کے دور میں عوام خوشگلو شہرہ کو زیادہ پسند کر رہی ہے، کیا آپ مانتے ہیں غزل ترنم کی محتاج ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ غزل ترنم کی محتاج ہو۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ترنم آواز کسی کو اچھی بخشی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غزل بغیر ترنم کے نہیں پسند کی جائے گی۔ جی، یہ بھی سچ ہے کہ آج عوام جو ہے وہ ترنم کو زیادہ پسند کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس یہ بھی اپنی جگہ ایک سچائی ہے کہ اچھے اشعار اگر تحت اللفظ میں پڑھے جائیں تو وہ اپنی اچھائی اور اپنی فن کی بھرپور داد حاصل کرتے ہیں اور ان کو بھی عظمتیں میسر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ اگر اچھے اشعار کے ساتھ ساتھ ان کو اچھا ترنم بھی میسر ہو جائے تو پھر بقول کسے سونے پہ سہاگے والی کہاوت ہو جائے گی۔ جی جی، لیکن یہ مانا جائے کہ صرف اچھا ترنم ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں۔ کیا غزل کا اہم موضوع حسن اور عشق نہیں ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ غزل کا حسن صحیح معنی میں حسن اور عشق ہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ غزل کے ایک معنی محبوب سے گفتگو کرنا بھی ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ عاشق پر جو کچھ گزر رہی ہے وہ محبوب سے وہی گفتگو کرے گا۔ آج کے حالات میں جو سامنے آ رہے ہیں ایک شاعر کے، وہ سمجھیے کہ اپنے محبوب سے وہی گفتگو کر رہا ہے، اس لیے اب شاعری کا تھوڑا سا رنگ بدلا ہے، مزاج بدلا ہے، اور آج کی شاعری میں حسن اور عشق کے اشعار ذرا کم سننے کو ملتے ہیں۔ اس کے برعکس حالات حاضرہ، سماجیات، معاشیات، سیاست، ان تمام ہی زندگی کے موضوعات پر اشعار سننے کو ملتے ہیں اور بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں بنسبت حسن و عشق کے اشعار کے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے، آج کے دور کی شاعری جو ہے وہ حسن اور عشق کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کے اتنے قریب آ گئی کہ ایسا لگتا ہے سننے کے بعد کہ شاید ہماری ہی بات کسی شاعر نے کہی ہے۔ جی جی، تو وہ ایک صحیح ہے کہ کبھی رہا یہ دور لب و رخسار گل گل بلبل باغ، لیکن اب تو زندگی کے بہت قریب آ گئی شاعری۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ کیا شاعری عوام میں بھائی چارے کے جذبات کو جگاتی ہے؟ جی ہاں، میں اس کو مانتا ہوں کہ شاعری آج کیا بلکہ پہلے ہی سے عوام کے اندر، عوام کے دلوں میں جی، محبت، بھائی چارگی اور اتفاق پیدا کرتی ہے۔ اس میں بڑی نزاکت ہے، اور یعنی بہت سے شعراء تو بڑے آسان الفاظ میں اتنی اچھی بات کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، جی، اور ان میں بہت سے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور ان میں اتفاق اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور سے آج کے مشاعروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی شاعر نہیں ہیں یا ادب کے اتنے قریب بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جب شاعروں کا کلام سنتے ہیں تو اس کو پسند کرتے ہیں، اور میں نے تو بہتوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشاعروں میں کاپی بھی لے جاتے ہیں، نوٹ بھی کرتے ہیں، انہیں پھر یاد کرتے ہیں، پھر اپنی مجلسوں میں، دوستوں میں پڑھتے تک ہیں۔ درست فرما رہے ہیں آپ۔ تو یہ یعنی ایک اس کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے شاعری کا کہ یہ دلوں میں اترتی ہے بالکل صحیح اور کہا۔ جذب محبت پیدا کرتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مایوسیاں اور محرومی ہر بڑے فنکار کا مقدر کیوں رہی ہے؟ غم کسی کا مقدر کیوں ہے، خوشیاں کسی کے مقدر میں کیوں ہیں، یہ تو بہرحال اس کی حقیقت تو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ جی، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے فنکار ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا، لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی وہ بڑی شکستہ حال اور یعنی غیر اطمینان بخش
गुजरी, लेकिन इसके बरक्स ये भी देखा गया और आज भी है इस दौर में भी कि बड़े फ़नकारों को बड़ी इज़्ज़त भी मिली है, शोहरत भी मिली है, दौलत भी मिली है। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में एक यानी सिर्फ बड़े फ़नकार होने के बाद कोई मायूसियाँ और महरूमी ही ने जन्म लिया हो, ऐसे भी नहीं है। अब वो किसको क्या मिलता है ये तो अपने अपने मुक़द्दर की बात है, और मुक़द्दर बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में है। एक सवाल मैं ज़रा आपसे हटकर करूँगी, क्या आपकी निजी ज़िंदगी में आपकी शायरी को लेके कोई इख्तलाफ हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरी शायरी की वजह से मेरे घरेलू मामलात में कभी कोई इख्तलाफ मेरी शरीक हयात या मेरे बच्चों के साथ कभी नहीं हुआ। उसकी वजह भी दरअसल सामने की है कि शुरू ही से मैंने जैसे पहले बताया कि बचपन से ही मेरे घर का माहौल अदबी माहौल रहा है, उसकी वजह से सभी इस ज़ौक़ से वाबस्ता रहे जी। अब मेरी शरीक हयात अल्लाह का शुक्र है, उन्हें भी अदब का शौक़ है। मेरे बच्चे वो भी इस सिलसिले में बहुत मायूस हैं, मानूस हैं। तो इस मामले में मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे शायरी का शौक़ है, अदब का शौक़ है, तो मेरे घर में भी आज भी वही माहौल है जो मेरे बचपन से था। मैं आपकी खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआ करती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी नाजरीन के लिए एक गज़ल पेश करें। जिगर मुरादाबादी मरहूम की गज़ल का एक मिसरा था, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक़ है फसले बहार पर। तो इस मिसरे पर मैंने भी कुछ अशार जी कहे, मैं नाज़रीन के सामने पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। गज़ल का मतलब है कि मेरी जान सारी की दास्तां है ज़बान गुंचो खार पर, मेरी जान सारी की दास्तां है ज़बान गुंचो खार पर, मेरी जान सारी की दास्तां है ज़बान गुंचो खार पर, है ज़बान गुंचो खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक़ है फसल बहार पर। सुभान अल्लाह। रहे जिंदगानी में हर खुशी, मिली और मिल के बिछड़ गई, रहे जिंदगानी में हर खुशी, मिली और मिल के बिछड़ गई, मिली और मिल के बिछड़ गई, कभी दूर दिल से हुआ नहीं, मुझे नाज है गम यार पर, कभी दूर दिल से हुआ नहीं, मुझे नाज है गम यार पर। ये शेर भी ख़ुसूसी तवज्जो का मोहताज है, पेश कर रहा हूँ कि इरशाद। मुझे फ़िक्र रिज़्क़ हलाल दे, या ज़रूरतों को ज़वाल दे, मुझे फ़िक्र रिज़्क़ हलाल दे, या ज़रूरतों को ज़वाल दे, या ज़रूरतों को ज़वाल दे, तेरी हुक्मरानी है
اے خدا میرے ذہن و دل کے حصار پر تیری حکمرانی ہے اے خدا میرے ذہن و دل کے حصار پر میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر. واہ سبحان اللہ. کیا آپ کا کسی بچے کا شاعری کی طرف رجحان ہے جو آپ کی ادبی وراثت کو سنبھال سکے؟ جی ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ میرا بڑا بیٹا عبد الرحمن سیف جی کے اندر شاعری کا شوق ہے اچھا. اور ماشاء اللہ کئی سال سے حالانکہ وہ بھی اتنا بڑا بھی نہیں ہوا لیکن کئی سال سے شعر کہہ رہا ہے. بہت اچھے شعر کہتا ہے ماشاء اللہ. اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے اشعار سن کر کے. اور یہ اطمینان سے بھی ہوتا ہے کہ جو میری ایک ادبی وراثت ہے میرا ایک شوق ہے جی اس سلسلوں کو سنبھالے رکھے گا اور اسے آگے جاری رکھے گا. بے شک. آپ اپنی شاعری کے حوالے سے نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر دل میں اتنی محبت پیدا ہو کہ نفرت کی کوئی گنجائش رہ نہ پائے. بے شک. کیونکہ محبت اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی. بالکل. تو میں تو نئی نسل سے یہ کہوں گا کہ وہ جس سے بھی محبت کریں بے انتہا کریں اور بے انتہا کرتے ہی رہیں. اس سلسلے میں ایک دو شعر اپنے میں نئی نسل کو سنانا چاہوں گا اس محبت کے حوالے سے. ارشاد. کہ کلام تلخ سے دل میں شگاف مت کرنا کلام تلخ سے دل میں شگاف مت کرنا پڑوسیوں کو تم اپنے خلاف مت کرنا پڑوسیوں کو تم اپنے خلاف مت کرنا. اسی طرح میں نے ایک شعر کہا کہ لہجہ رکھیے نہ پتھروں جیسا جی. لہجہ رکھیے نہ پتھروں جیسا دل بھی ہوتا ہے آئینوں جیسا سبحان اللہ. دل بھی ہوتا ہے آئینوں جیسا. تو میری تو یہی دعا ہے کہ ہر شخص کے دل میں اتنی محبت سب کے لیے ہو کہ وہ ہمیشہ محبت ہی پہ پھر دم توڑو. جناب عبداللہ راہی صاحب بزم غزل میں تشریف لانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بزم غزل کے ذمہ داران اور موجودہ ناظرین تمام حضرات کو میری طرف سے بھی آداب. اور میں دعا کرتا ہوں کہ بزم غزل کے ذمہ داران نے جو ادب کی شمع روشن کی ہے اس کے پروانوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اس کی روشنی ایک مقام پر ہی نہیں بلکہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں بے شک، چاروں بے شک. طرف پھیلتی ہی رہے اور اس روشنی میں ادب کے نوجوان خوب پیدا ہوتے رہے. آداب. اپنی قسمت ہے یہ کس کو کیا سوغات ملے اپنی قسمت ہے یہ کس کو کیا سوغات ملے دھوپ ملے پیاسی دھرتی کو دریا کو برسات ملے اپنی قسمت ہے یہ کس کو کیا سوغات ملے اہل جنوں سے اہل خرد کا
ملتے رہنا اچھا ہے، اہل جنوں سے اہل خرد کا ملتے رہنا اچھا ہے، شاید ان کی باتوں میں بھی کام کی کوئی بات ملے، شاید ان کی باتوں میں بھی کام کی کوئی بات ملے، دھوپ ملے پیاسی دھرتی کو، دریا کو برسات ملے، چہرہ چہرہ اس دنیا میں درد و غم کا وارث ہے، چہرہ چہرہ اس دنیا میں درد و غم کا وارث ہے، جس کو جتنا ظرف ملا ہے اتنے ہی صدمات ملے، جس کو جتنا ظرف ملا ہے اتنے ہی صدمات ملے، دھوپ ملے پیاسی دھرتی کو، دریا کو برسات ملے۔ ناظرین، بزم غزل کی یہ محفل اگلے ہفتے پھر سجے گی، پھر ایک بار ہمارے ساتھ ہوں گے کوئی ایک نئے مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔